بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز کا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری، اور میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ اللہ کریم سے امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ گفتگو کے آغاز میں سب سے پہلے رواں ہفتے میں اپنی ہمشیرہ کے حوالے سے جن احباب اور دوستوں نے مجھ سے تعزیت کا اظہار کیا ہے، میں ان کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین اجر عظیم عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ گزشتہ ہفتے ملک بھر میں اور بیرون ممالک میں سرکاری میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں ہونے والے داخلوں کے حوالے سے ایم ڈی کیٹ کے امتحانات پاکستان میڈیکل کمیشن کی نگرانی میں صوبائی جامعات نے لیے، لیکن امتحانات کے ساتھ ہی وفاقی وزارت صحت کے ماتحت اس ادارے کے خلاف ملک بھر میں ان طلباء و طالبات نے زبردست احتجاج شروع کر دیا جو اس امتحان میں شریک تھے۔ اس امتحان میں شریک ہونے والے امیدواروں کی تعداد تقریباً 2 لاکھ کے قریب تھی، اور نہ صرف احتجاج شروع ہوا بلکہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایک ٹرینڈ بن گیا، جس کے فوراً بعد پاکستان میڈیکل کمیشن کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ سلیبس کے علاوہ جو سوالات آئے ہیں ان پر گریس مارک کے طور پر 1 نمبر دیا جائے گا۔ لیکن فوراً ہی اس نوٹیفیکیشن کو واپس لینے کے بعد پاکستان میڈیکل کمیشن کے نمائندے جناب جواد امین صاحب نے یہ بتایا کہ یہ گریس مارکس نہیں بلکہ کمپنسیٹری مارکس ہوں گے۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ ایک وفاقی وزارت صحت کا بڑا امتحان تھا، اور اس امتحان میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی وزارت صحت کلی طور کے اوپر اس لیے ناکام رہی کہ پتہ یہ چلا ہے کہ پاکستان میڈیکل کمیشن کے صدر نے یہ تجویز دی تھی کہ یہ امتحانات پبلک صوبائی یونیورسٹیز کے بجائے تھرڈ پارٹی کے تحت، اور اس سے پہلے یہ روایت رہی ہے کہ یہ امتحان ہمیشہ این ٹی ایس کے تحت ہی لیا جاتا رہا ہے، اور اس وقت کوئی اتنا ہنگامہ خیزی اور متنازع امتحانات نہیں ہوئے جتنا کہ اس بار ہوئے، بلکہ بلوچستان کی ایک بچی سدرا، اس نے خودکشی کر لی امتحانات کے نتائج سے دل برداشتہ ہو کر۔ پشاور ہائی کورٹ میں ایک امیدوار کی جانب سے پٹیشن کے اوپر پشاور ہائی کورٹ نے مذکورہ امتحانات کے لیے یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ جب تک شفاف اور اطمینان بخش نتائج نہیں آتے ہیں اس وقت تک کے لیے مذکورہ امتحانی نتائج کو معطل کیا جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ملک بھر کی پبلک سیکٹرز کی یونیورسٹیز نے کسی نے بھی اعتراف نہیں کیا کہ انہوں نے سلیبس سے ہٹ کر پرچے میں سوالات شامل کیے ہیں، سوائے اسلام آباد کی یونیورسٹی کے۔ اور یہ بات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ 3-4 سال کے وقفے کے بعد اس بار سرکاری میڈیکل کالجز میں ہونے والے داخلہ ٹیسٹ سے کہیں پہلے
وہ مافیا جو سابقہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے سابق صدر پروفیسر مسعود حمید کے زمانے میں اس حوالے سے اپنی بڑی شہرت رکھتی تھی، وہ مارکیٹ میں موجود تھی اور مارکیٹ میں امیدواروں سے رابطے کیے جا رہے تھے اور ان کو داخلوں کے لیے مختلف قسم کی پیشکشیں کی جا رہی تھیں۔ میری ذاتی رائے کے مطابق یہ وفاقی وزیر صحت کا وہ عمل تھا کہ جس پر انہیں خود فیصلہ کرنے کے بجائے پاکستان میڈیکل کمیشن کے صدر کی جانب سے دیے گئے فیصلے کو قبول کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اس میں بدنیتی کا وہ عمل دخل ضرور ہے جو کہ میڈیکل کالجز میں بھاری رشوت کے عوض داخلوں کے سلسلے کا ایک سلسلہ جو کئی سال سے رکا ہوا تھا وہ دوبارہ نمودار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وفاقی وزارت صحت کے حوالے سے یہ کہنا بھی بیجا نہ ہوگا کہ اس کے مختلف شعبہ جات میں رشوت کے لیے بروکر، باقاعدہ فرنٹ مین کام کر رہے ہیں اور پیسوں کے عوض مختلف اسامیوں کا نیلام کا سلسلہ یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہوٹا جو کہ وفاقی وزارت صحت کا ایک اہم ترین ادارہ ہے اعضاء کی تبدیلی کے حوالے سے، اس کا کوئی سربراہ اسی لیے مقرر نہیں ہو پا رہا ہے کہ اطلاعات کے مطابق اس کے حوالے سے، اس اسامی کے حوالے سے پیسے طلب کیے جا رہے ہیں۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاقی وزارت صحت اعجاز جھکرانی کی وفاقی وزارت صحت کی طرح معلوم دے رہی ہے کہ جس میں اس وقت کے صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کو اسکینڈل سامنے آنے کے بعد اعجاز جھکرانی کو ان کے منصب سے ہٹانا پڑا تھا، اسی طرح عبدالقادر پٹیل صاحب کی وزارت میں پاکستان میڈیکل کمیشن کے صدر کا چلا جانا، گو کہ اس کی تصدیق ابھی تک نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ المیہ بھی ایک اسکینڈل کے طور پر سامنے آیا ہے۔ پاکستان میڈیکل کمیشن کی جانب سے 5 روز دوبارہ سے جانچ پڑتال کے ضرور مانگے گئے ہیں کہ جوابات کی دوبارہ جانچ پڑتال کی جائے گی، لیکن اس کے باوجود یہ ایک ایسا اسکینڈل ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی وزیر صحت اس حوالے سے براہ راست ذمہ دار ہیں اور انہوں نے ابھی تک اس پر کوئی اپنا رد عمل نہیں دیا ہے۔ انہیں پبلک میں آ کر اس حوالے سے اپنے رد عمل سے کم از کم ان 2 لاکھ امیدواروں کو مطمئن کرنا چاہیے جو ان امتحانات میں شریک تھے، کیونکہ ان امتحانات میں سعودی عرب سے اور متحدہ عرب امارات کے امیدوار بھی شریک تھے۔ ان کی وزارت کو ان امتحانات کے ذریعے ایک امیدوار سے 6,000 روپے فیس لی گئی۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو 1.2 بلین روپے کی وفاقی وزارت صحت کو آمدنی ہوئی ہے، اور انہیں اس حوالے سے امیدواروں کو باقاعدہ مطمئن کرنا ان کے منصب کی ذمہ داری ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ وہ اس حوالے سے جلد آ کر امیدواروں کو نہ صرف مطمئن کریں گے بلکہ متنازع ہونے والے
इन इम्तिहानात के नताइज को दुरुस्त करार देने में अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल जो मुल्क में वो कानूनी और आइनी इदारा है जो नर्सिंग की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसकी सदर की जानिब से किए गए इक़दामात पर मुल्क में निजी नर्सिंग स्कूलों की मालकान की माफिया और ख़ुद पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल में इस्टेब्लिशमेंट की सूरत में मौजूद माफिया ने जो शोर व गौगा मचाया है, मैं यहाँ सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की 70 साला तारीख़ में निजी नर्सिंग स्कूल 100 के करीब कायम हुए होंगे, तो गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान तकरीबन 400 निजी नर्सिंग स्कूल कायम किए गए हैं। क्या पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल की इस्टेब्लिशमेंट को ये नहीं मालूम है कि उनके पास कितने फैकल्टी मेंबरान हैं? एक एक फैकल्टी मेंबर को 4-4, 6-6 जगह पेश करना, एक कॉलेज के सामान को दूसरे कॉलेज में दिखाना और दूसरे कॉलेज से फिर उसको तीसरे कॉलेज में दिखाना, और मुर्गी खाने के डरबों की जगहों के ऊपर नर्सिंग स्कूल का क़याम, और फिर इन नर्सिंग स्कूलों की माइनर टीमों में जो वीडियो लीक हुई है जिसमें 18-18 लाख रुपए इल्हाक देने के मांगे जा रहे हैं, उसके बाद अगर पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल की सदर जनाब डॉक्टर शाजिया सोबिया सोमरो की जानिब से कानूनी इक़दामात उठाए जा रहे हैं, अगर लोगों के दामन और हाथ साफ हैं तो उनको तकलीफ़ क्यों हो रही है? लोग पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल के पैरेलल जाली होने वाले इजलास को, जो कि इजलास हुआ ही नहीं, उसको वेलकम क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि दाल में काला है। और अगर ये BSN जेनेरिक जो कि नर्सिंग का नया कोर्स है, इसको इब्तिदा में ही इन चीज़ों को कंट्रोल ना किया गया तो ये डिप्लोमा से भी गई गुजरी तालीम व तरबियत साबित हो सकती है। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि जो भी नर्सिंग स्कूल गलत तरीक़े से रजिस्टर्ड किए गए हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन को मनसूख होना चाहिए, और इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि जितनी मुल्क में फैकल्टी मौजूद है, उस स्टेटस और मयार की जो कि पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल के कायदे और ज़ाब्ते में बताई गई है, उसी के मुताबिक स्कूलों को इल्हाक दिया जाना चाहिए। और उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जो सूबाई और विफाकी मुलाजिमीन इन निजी नर्सिंग स्कूलों के मालिक हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कानून के मुताबिक पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी सरकारी मुलाजिमीन को कानून ये इजाज़त नहीं देता है, और ख़ास तौर पर वो जिस शोबे में मुलाजिमत कर रहे हैं उसी शोबे में बैठकर दौरान मुलाजिमत वो अपना बिज़नेस और कारोबार भी करें, इसकी कानून में कहीं पर भी इजाज़त नहीं है। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अनासिर ख़ुद सामने आने के बजाय बिलवास्ता तौर के ऊपर सोशल मीडिया के ज़रिए मुझे हक़ और सच बात कहने से रोकने के लिए जो धमकी आमेज़ पोस्टें लगा रहे हैं, उनको मैंने उन मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा दिया है, और बराए मेहरबानी वो छुपने के बजाय सामने आकर, मैंने पहले भी पेशकश की है कि अगर मेरी कही हुई किसी बात पर किसी को कोई एतराज़ है तो मेरा फोरम उसके लिए हाजिर है। वो अपना माफ़ियूज़ ज़मीर, अपना मौक़िफ़ इस फोरम के ऊपर आकर दे सकता है।
لیکن غنڈہ گردی اور دہشت گردی کے ذریعے مجھے اللہ کے سوا انشاءاللہ العزیز دنیا کی کوئی طاقت سچ اور حق کہنے سے نہیں روک سکتی ہے۔ میں اس چینل کا بھی مشکور ہوں۔ ہیلتھ ٹائم نے میرے بارے میں جو خبر لگائی ہے میں اس پر اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔